اللہ اکبر۔ آج کل کے مردوں کو بھی دوسرے نکاح کا بڑا شوق ہے، حالانکہ دوسرا نکاح اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ اکبر لوگ اگر اس کی شرطیں سن لیں تو پھر وہ لوگ ذرا سوچیں گے۔ لوگ آج شوق سے دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا پر ایک بات مجھے یاد آئی، ذرا توجہ سے سننا۔ آپ تو توجہ سے سن ہی رہے ہیں لیکن مزید توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی۔ اب ذرا دھیان سے سنو، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، وہ زیادہ اس معاملے میں رہتی ہے۔ ایک خاتون حضرت جنید بغدادی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، یا سید الطائفہ، اے جنید بغدادی، میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کے مردوں کو بھی دوسرے نکاح کا بڑا شوق ہے، حالانکہ دوسرا نکاح اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ اکبر لوگ اگر اس کی شرطیں سن لیں تو پھر وہ لوگ ذرا سوچیں گے۔ لوگ آج شوق سے دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ جتنے دن اس کے گھر رہتا ہے اتنے دن اس کے گھر بھی رہے، جیسی قیمت کا لباس اس کو پہناتا ہے ویسی قیمت کا لباس اس کو بھی پہنائے، جتنا خرچہ اس کو دیتا ہے اتنا خرچہ اس کو بھی دے۔ اگر برابری کا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو آدھا اٹھائے گا، اس کا آدھا دھڑ اٹھائے گا۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو آدھا دھڑ لے کر کے چلا ہے؟ تو بیان کیا جائے گا ایک سے زیادہ اس کی بیویاں تھی اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو آدھا اٹھایا گیا۔ آج لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا اسلام نے تو دوسری بیوی کی اجازت دی ہے۔ ارے کس کو دی ہے؟ الا واحدہ، اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی پوری آیت یہ ہے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ پاک فرماتا ہے نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے۔ کتنی؟ دو دو، تین تین، چار چار، مگر فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک سے زیادہ اسی صورت میں کر سکتے ہو جب ان کے درمیان انصاف کر سکو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرنا، بے شک، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، الگ سا عنوان ہے، اس کی طرف نہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی سے ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا، سرکار مرشد میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے۔ توجہ، حضرت جنید بغدادی نے کہا کرنے دے بیٹیا، کرنے دے۔ کیا ہوا؟ اسلام نے اجازت دی، کہتا ہے کرنے دے۔ اس عورت نے کہا حضرت اگر دھیان دے، حضرت اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی تو میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیتی اور چہرہ کھول کے بتاتی کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت محبوب ہو اگر وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اگر چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی تو میں رخ سے پردہ اٹھا کر، چہرے سے نقاب اٹھا کر بتاتی کہ اتنی خوبصورت محبوب، اتنا خوبصورت جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو کتنا بڑا بے وفا، کتنا بڑا جفاکار ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جنید بغدادی چیخ مارتے ہیں اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اس کے تو مسئلے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ادھر جنید بغدادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، مریدین آئے، آپ کو اٹھایا، ہوش میں آیا، فرمایا اس عورت نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر دوسرے کے چکر میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اجازت ہے اگر نکاح کرے تو اس نے کہا آقا مرشد اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو چہرہ کھولنے کی تو میں چہرہ کھول کے نقاب الٹ کر کے بتاتی کہ ایسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو اگر وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے تو کیسا جفاکار ہے۔ تو میں نے سوچا اس عورت جیسا محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس کے حسن کی توہین ہے۔ میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کانفرنس اولاد غوث اعظم. میرے نام کا نعرہ نہیں لگا. میرے پاس تو آمینہ کے لال جیسا محبوب موجود ہے. وہ کیسا محبوب ہے؟ اب ذرا سن لے وہ کیسا محبوب ہے. خدا کی عزت کی قسم قوم مسلم تباہی کے دہانے پر نہ پہنچی ہوتی. اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلے ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے نہ ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم تمہاری بچیاں 30 35 سال کی بغیر رشتے کی تمہارے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی. اللہ کی عزت کی قسم تم بے چین نہ ہوتے, تم بے قرار نہ ہوتے, تم مضطرب نہ ہوتے, تم ستائے نہ جاتے, تم تباہ نہ کیے جاتے, تم برباد نہ کیے جاتے, تم مارے نہ جاتے, تم کاٹے نہ جاتے. اگر تم آمینہ کے لال کی عزت کرتے, ان کا احترام کرتے, ان کی قدر کرتے. جنید بغدادی کہہ رہے ہیں ایک لڑکی ایسی خوبصورت ہے اگر اس کا شوہر دوسری طرف نظر ڈالے تو اس کے حسن کی توہین ہے. میرے پاس تو آمینہ کے لال جیسا, آمینہ کے لاڈلے جیسا محبوب موجود ہے. اور وہ محبوب کیسا ہے؟ اللہ اللہ. ایک مرتبہ خود ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے آقا آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں کیا فرق ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں وہ بھی خوبصورت ہے, آپ بھی خوبصورت ہے, دونوں کے حسن میں فرق کیا ہے؟ سلطان پور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں دل کے کانوں سے سنو, اللہ نے کیسا نبی عطا کیا. موسیٰ جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی, عیسیٰ جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی, داؤد و ایوب جیسا نبی دیتا تو بھی بڑی بات تھی. لیکن خدا نے ہمیں دیا تو نبیوں کا امام دیا, امام الانبیاء دیا. موسیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں خدا نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا. حضرت موسیٰ جس کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں اللہ نے ویسا نبی ہمیں عطا فرمایا. ارے نادان, خدا نے ہمیں نبی دیا تو کیسا نبی دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پتھر مارتی ہے, نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پتھر مارتی ہے. اللہ فرماتا ہے نوح تو نے تو بہت زیادہ ان پر ان کی جفا پہ صبر کیا, بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. نوح کہتے ہیں مولا ان کو تو غرق کر دے, طوفان بھیج کر, آندیاں بھیج کے, طوفان بھیج کے ان کو غرق کر دے. یہ حضرت نوح کہتے ہیں. لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ جب قوم پتھر مار مار کے لہو لہان کرتی ہے تو اللہ پہاڑ کا فرشتہ بھیج کے کہتا ہے محبوب تیری مرضی کیا ہے؟ تو اپنے نبی کی شان یہ ہے. آقا کہتے مولا تو نے مجھے ڈبانے کے لیے نہیں, تو نے تو مجھے ترانے کے لیے پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے مجھے بربادی کے لیے نہیں, تو نے مجھے آبادی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ پتھر مارنے والے مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون ظلم کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے تجھ پہ ظلم کیا, بول کیا چاہتا ہے؟ اس کو دھسا دے زمین, اس کو دھسا دے زمین میں. دھس گیا قارون. سراقہ آقا پہ ظلم کرنے آیا, سراقہ آقا پہ ظلم کرنے آیا. اللہ نے کہا محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو بتانا بھی مقصود تھا نا کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. اسی لیے تو اہل سنت کا امام کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو محبوب؟ سراقہ پکڑنے آیا ہے. آقا نے فرمایا زمین اس کو پکڑ. توجہ, زمین اس کو پکڑ, عظمت مصطفیٰ اس کو پکڑ. سراقہ سواری کے سمیت زمین میں دھسا. توجہ, قارون دھسا, قارون دھسا. قارون نے کہا موسیٰ مجھ سے غلطی ہوئی, تو کہا ڈوب اسی میں زمین کے اندر دھس. قارون کہتا ہے غلطی ہوئی, وہاں عذر قبول نہ ہوا, کہا دھستے جا تیری اوقات یہی ہے. لیکن سراقہ حضور نے فرمایا پکڑ زمین, اس کو دھسا اپنے اندر.
ادھر زمین نے دھسایا, ادھر سراقہ نے کہا مالک مجھے معاف کر دے, فرمایا چھوڑ دے. سبحان اللہ. موسیٰ کی شان علیہ السلام یہ ہے, وہ دھسانا جانتے ہیں. اپنے نبی کی شان یہ ہے, دھسانا بھی جانتے ہیں, نکالنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف دھسایا نہیں, نکالا بھی, اور صرف نکالا نہیں بلکہ اور بڑی چیز عطا کی. فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو کہا وہ کیسے مالک؟ وہ فرمایا کسرا فتح ہوگا اور اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے, وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. سراقہ تو سونے کی لالچ میں آیا, جا میں نے بھی تجھے سونا عطا کر دی. سبحان اللہ. ہے توجہ آپ کی؟ آپ کہیں گے حضرات سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے. میں نے کہا یہی تو بات ہے, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ابھی شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی تو کچھ مولوی جلسہ کرنے نکلے, کہا شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, اور بڑھ کر کے یہ بھی بک گئے کہ نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتے, نبی کو بھی حق نہیں ہے شریعت میں مداخلت کرنے کا. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم, شریعت تو وہی ہے جو نبی کرے وہ شریعت ہے, جو نبی کرے وہ شریعت ہے, جو نبی کہے وہ شریعت ہے. اسی لیے وہ شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے, یعنی کہ وہ قانون بتانے والے بھی ہے اور قانون بنانے والے بھی ہے. کوئی غیر نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے. شریعت میں حق اسی کو ہے, یا تو خدا قانون بنائے گا یا تو اس کا محبوب قانون بنائے گا. سبحان اللہ. سبحان سونا اللہ. مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن سراقہ کے لیے کہہ دیا تو حلال ہو گیا. سراقہ کے لیے کہہ دیا. حضور کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر کا دور آیا, ان کا وصال ہو گیا, فاروق اعظم کا دور آیا. سراقہ اتنے بیمار پڑے. دیکھو مسلمانوں کے پاس یہی تو بات ہے, قرآن رہا قرآن پہ عمل نہیں, حدیث رہی حدیث پہ عمل نہیں. سراقہ فاروق اعظم کے دور میں بہت بیمار پڑ گئے, اتنے بیمار پڑے کہ بچنے کا چانس نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم ہے کہا سراقہ جو آخری وصیت کرنا ہے میرے بھائی کر لے, تاکہ پھر ہم اس پہ عمل کریں. سراقہ اٹھ کے بیٹھ گیا, کہا کیا کہا امیر المومنین, کیا کہا؟ فرماتے ہیں آخری وصیت کر میرے بھائی, بچنے کے چانسز کم نظر آتے. کہا میں نہیں مروں گا. سراقہ کہہ رہے میں نہیں مروں گا. اب لوگ کہتے ہیں کون کل کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس کو خبر نہیں, لیکن سراقہ بتا رہے ہیں. حضرت سراقہ صحابی ہے, صحابی. سراقہ نے کہا امیر المومنین میں نہیں مروں گا. فاروق اعظم جیسا بندہ, انہوں نے کہا سراقہ اتنی گارنٹی کیسے تجھے کہ تو زندہ رہے گا نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. امیر المومنین جب تک وہ کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک. آقا نے کہہ دیا تو پھر مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ سراقہ کو صحت بھی ملی, شفا بھی ملی, تندرستی بھی ملی. اور جب اللہ اکبر کسرا فتح ہوا, مال غنیمت جو ہے مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا, تو کوئی کچھ دیکھ رہا تھا, کوئی کچھ دیکھ رہا تھا. فاروق اعظم پورے مال غنیمت میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کہا میں کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں, کیونکہ میرے غیب داں نبی نے فرمایا تھا سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کسرا کے کنگن, بادشاہ کے کنگن نکالے گئے, اور وہ عمر ابن خطاب جو شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر کسی کا پاجامہ یا کسی کی تیبن تکنے کے نیچے ہوتی تو بھی چابک لگا کے کہتے اوپر کر لے, لیکن اللہ اکبر کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں سے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے کہا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ. اللہ کے رسول سچے ہیں, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. اور سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنا کے بتا دیا شریعت وہ نہیں ہے جو تم گڑا کرو, شریعت وہ ہے جو آمنہ کا لال کہا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
عظمت مصطفیٰ کانفرنس فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر کہتے ہیں ڈبا دے وہ ڈوب جاتے. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فرماتے ہیں کیا حضرت موسیٰ دھسا دیتے ہیں وہ دھس گیا. میرے آقا دھساتے بھی ہیں نکالتے بھی. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے, میلاد سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا سن کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے, ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب, یہ بات صرف سنیوں کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسرے نہ سنیں, دوسرے نہ سنیں, صرف سنیوں کے عاشقوں کے لیے ہے. کیا جس دن سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا دھس, وہ دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا. میرے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. کم سے کم لوگ 2000 سال کہتے ہیں, کم سے کم, کتنا اللہ جانے. لیکن 2000 سال تک کم و بیش کون دھس رہا تھا زمین میں؟ قارون دھس رہا تھا دھس رہا تھا دھس رہا تھا. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور آمنہ کے گھر میرے آقا کی ولادت ہوئی, میرے آقا کے قدم میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے, میرے آقا کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اب تک قارون دھس رہا تھا, آج کے بعد نہیں دھسے گا کیونکہ میرے محبوب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. میرے حبیب نے زمین پہ قدم رکھ دیا ہے. محبوب نے زمین پہ قدم رکھا تو قارون کا دھسنا بند ہو گیا. یعنی ان کی میلاد کی برکت کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے, حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے. ابو لہب کا بھی تو تعلق تھا, یہاں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے زمین پہ قدم کیا رکھا ہے, قارون کا دھسنا بند ہو گیا ہے. ارے ان کے آنے سے جب کافروں کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہے تو مومنوں کو کیسے برکتیں نصیب ہوگی. بے شک کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے, کوئی ان کا بن کر تو دیکھے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کیا